کبھی مسلح پہ بیٹھ کے نہ دیکھے، میں اس ماں کو ماں ہی نہیں مانتا. اور آج سے پہلے آپ سے بات کسی نے کی نہیں ہوگی، میں کر کے جا رہا ہوں. اور یاد رکھنا جب قیامت کے دن آپ پر عمل کر لو، قیامت کے دن انشاءاللہ آمینہ کے لال کے حوض کوثر میں حضور کے قدموں میں کھڑے ہوں گے. پھر کہنا عبدالحنان بات سچی کر گیا تھا، لگی کڑوی تھی لیکن بات حقیقت ہی. اور جتنے آپ حضرات آئے ہو، آپ حضرات سے بھی عرض کر کے، میں نے بھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی، لیکن میری زندگی کے الحمدللہ قضاء عمری کوئی نہیں. میرے خیال سے جب روٹی بھی صحیح پکڑنے نہیں آتی تھی، اس وقت سے نماز کے اللہ نے عادت ڈالی. اور یہ ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے. میں تو آپ کی عقل کی داد دیتا ہوں، اور ایسی داد دیتا ہوں کہ دعا قبول کروانے کے لیے سخی سلطان باہو جاتے ہو، ماں باپ کے قدموں میں نہیں آتے. سخی سلطان باہو تو اپنی جگہ، جسے ماں باپ کے قدموں سے کچھ نہیں ملتا، اسے مدینے کی چوکھٹ سے بھی کچھ نہیں ملتا. جب کبھی پریشانی آئے اپنے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھا کرو، کہا کرو دعا کے ہاتھ اٹھاؤ. ولی کی دعا رد ہو سکتی ہے، ماں باپ کی نہیں. سبحان اللہ. اور اگر فوت ہو گئے ہیں تو قبرستان جایا کرو. 4 حق ہیں ماں باپ کے مرنے کے بعد، زندہ نہیں، مرنے کے بعد ماں باپ کو چھوڑا ہے. 4 حق ہیں. پہلا حق، بہترین ان کے غسل کفن دفن کا انتظام کرے. چاچے کے بھروسے پر، مامے کے بھروسے پر نہ رہے کہ میرے ابے کے سسرال سے ماں کے میکے سے کفن آئے گا. نہیں. جو اولاد اپنے باپ کو 2 چادریں کفن کی نہیں دے سکتی، وہ قبر پہ جا کے قرآن پڑھے گی. خود غسل دو ماں باپ کو، بیٹیاں ماں کو دیں، بیٹے باپ کو غسل دیں. کسی سے دلواؤ گے وہ تو ایک انسان سمجھ کے دے گا، اور بیٹا باپ سمجھ کے دے گا. ادھر بالٹی میں سے پانی ڈالتا رہے گا، آنکھ سے پانی نکالتا رہے گا، اور باپ بار بار باپ کے چہرے کو دیکھ کے کہ اللہ یہ میرا ابا ہے، باہر دھو دینا میرا کام تھا، قبر پر رحمت برسا دینا تیرا. دوسرا ماں باپ کا حق یہ کہ روزانہ ان کی قبر کی جا کے زیارت کرو. امام الاولیاء احمد علی لاہوری رحمہ اللہ فرما گئے، اللہ نے آنکھ دی ہے تو 4 چیزیں دیکھو. بیت اللہ شریف دیکھو، روزہ رسول اللہ دیکھو، کتاب اللہ دیکھو، اہل اللہ کا چہرہ دیکھو. اہل اللہ، اللہ کے ولی. ماں باپ کا چہرہ دیکھو، یہ اللہ کے ولی. دوسرا حق یہ کہ جتنا ہو سکے ان کی قبر کی زیارت کرو. 2 انعام اللہ دنیا میں دیں گے. ماں باپ کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو کے ان کی قبر کی زیارت کرو گے، اللہ رزق کی تنگی دور کرے گا، مال میں اللہ برکت عطا کرے گا. جن کی قبر کی زیارت کرنے سے اللہ رزق کی تنگی دور کرے، اور جن کے گھر میں، جو اپنے گھر میں بٹھا کے پیر بھی دبائے گا اور ان کو روٹی کھلائے گا، اللہ کتنی برکت. تیسرا ماں باپ کا حق یہ جتنا ہو سکے پڑھنے کے بعد ان کو بخش، مرنے کے بعد بخش پڑھا کرو، بخشا کرو، قل اللہ شریف پڑھا کرو، درود شریف پڑھا کرو. چوتھا حق ماں باپ کا یہ ہے، اماں ابا کی وفات کے بعد جو ان کے رشتہ دار ہیں نا، کبھی تیرے بوئے پر آ جائے تو سینہ کھول کے ملا کر دیکھ کے منہ نہ بنایا. میں نہ کیا کرو او مر گئے نے، رشتہ داریاں ان پہ ختم ہو گئی نے، اگر تمہیں رشتہ داری نبھانی ہے تو قبراں تے چلا جانا. نہیں، ایسا تایا چاچا دروازے پر آ جائے، ماسی آ جائے، اللہ آ جائے، گلے سے لگا، ان کے قدموں کو چوم، تاکہ وہ اپنے بھائی کو یاد کر کے روئے اور عرش والے کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے کہ اللہ اولاد بڑی سونی چھوڑ کے گیا ہے. تو آپ حضرات الحمدللہ میں عرض کر کے جاؤں گا کہ میرے بھی ابھی شانی پڑی، پڑھ کے جاؤں گا انشاءاللہ یہیں صحیح. بہت لمبا سفر ہے، اور میں مولانا سے عرض کر رہا تھا، پتہ نہیں کون کہہ دیتا نہیں آئیں گے. جب میرا مقدر یہاں رزق ہے تو میں نے آنا ہے.
نہیں ہے تو کسی کی باپ کی طاقت مجھے لا نہیں سکتی، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ اور میں بھی انسان ہوں، کبھی کسی ایک آدھے جلسے میں نہ جا سکوں تو یہ گمان نہیں لانا چاہیے۔ میں مولا کو بدلا رہا تھا، جو 3 دن کا میرا شیڈول تھا نا، اتوار سے لے کر آج بدھ ہے، مجھے پتا ہے کہ اللہ نے مجھے اتوار والے دن کوہاٹ، ہزروں، جیلم، منڈی بھودین، پھر پیر والے دن بھی 3-4 شہروں کے اندر پتہ نہیں کہاں کا اللہ لے گئے، پھر منگل والا دن بھی رات شیخ پورا 2 جگہ۔ آج بھی آپ کے پاس اس مرتبہ 4تھا بیان ہے، زور سے لے کے آؤں۔ صبح بھی شیڈول ہے، علی پور، ملتان، روہیلا والی، بن بوسن۔ پرسوں کا شیڈول خانپور والا قریب ندیم کے پاس، پھر کوباڑو، صبح وہاں سے سنجر کو شیڈول۔ پرسوں درسوں میں بڑا تھک گیا تھا، میں نے کہا ہمت جواب دے دیں، لیکن جب میں نے یہ سنا کہ حضرات کہتے آتا نہیں تو میں نے کہا اب جانا پڑے گا، اس قسم کو توڑ دوں، پہلے تو چاہیے۔ کسی کو بدخوئی کرنے سے کیا ملا؟ اللہ اس کو علم میں، عمر میں، زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ مجھے بہت سارے موضوع دیے گئے، وقت بھی کم ہے، کوئی شادی بھی ہے، صبح برات پہ جانا ہے، شاید راتوں رات جانا ہے۔ آپ حضرات کو مشورہ دے کے جاؤں گا، جلسے کا مقصد اور فائدہ کیا ہے؟ جو حضرات مولوی اکبر صاحب نے اعلان کیا، اللہ اس کی عمر میں بڑا جوشیلا، میری تو ضرورت ہی کوئی نہیں تھی مولا آپ کے ہوتے ہوئے، اور پتہ نہیں آپ نے اس امانت کو کیوں اتنی جلدی آگے بھیج دیا، ان کو واپس بلا لو، کام آئے گا۔ وہاں بھی الحمدللہ دین کی خدمت ہے، آپ کی دین کی خدمت، مولوی ہیں، دین کی خدمت کرنی ہے، کھانا ہی کھانا ہے۔ وہ کسی کے بیل چوری ہو گئے، وہ بیلوں کو لے کے جا رہا تھا چور، ایک آدمی کہنے لگا مالک ہوئے ستا پیا، انہوں نے کہا ہوا کیا؟ انہوں نے کہا تیرے بیل چوری ہو گئے، اور بیلوں کو آگے کہا تم پتہ ہے کس کے ساتھ جا رہے ہو؟ مالک نہیں ہے، تم چور کے ساتھ جا رہے ہو۔ انہوں نے کہا ادھر باندھ دے ادھر باندھ دے، ہم نے تو کھانا ہی ہے بیٹھ کے، وہاں کیا ہے؟ دنیا کے اندر ایک واحد طبقہ ہے علماء کرام کا جو روٹی کی وجہ سے پریشان ہے، باقی صدر پاکستان سے لے کر جوتا سینے والے تک سارے پریشان ہیں، شامی سبزی لے کے جانی ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں میں کھپاواں کتوں؟ آپ حضرات کے لیے اگر نماز عشاء کی نہیں پڑھی، اول تو سب نے پڑھی ہوگی، نہیں پڑھی تو بھائیوں پڑھ کے سوئیو۔ جلسہ مستحب ہے، نماز فرض ہے، جلسے کا ثواب ملتا رہے گا، اور نماز چھوڑنے کی لعنت بستروں پہ پڑتی رہے گی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اونٹ رسی توڑا کے آ گیا، پیچھے پیچھے اس کا مالک آیا، کملی والے میرا، اور اونٹ حضور علیہ السلام کے آتے کان میں کچھ کہنے لگ گیا۔ رحمت والے نبی نے فرمایا تو اس کا مالک ہے کہ جی اللہ کا نبی، آپ نے فرمایا تیری شکایت کر رہا ہے، کملی والے چارہ پورا دیتا ہوں، پانی پینے کے لیے اس کا خیال کرتا ہوں، دھوپ چھاؤں کا خیال کرتا ہوں، میں اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ فرمایا روٹی پانی کی شکایت نہیں کر رہا، یہ کہہ رہا ہے سارا دن کا تھکا آ رہا، جب گھر میں آتا ہے رات کو آ کے بستر پہ گر جاتا ہے، عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، مجھے اپنے پاس ہی باندھ لیتا ہے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ساری رات جہنم کی آگ اس کی چرپائی کے نیچے جلتی رہتی ہے، مجھے تپش پہنچی، میں رسی توڑا کے اس کی شکایت کرنے کے لیے آپ کے پاس آ گیا۔ تم یہاں سے میرے عزیزو 18,000 ہی چلے جاؤ، دائیں طرف کا رخ کرنا میرے بھائیو، گڑ موڑ آئے گا، پھر تم ذرا اندر کو چلے جانا، وہاں تمہیں سخی سلطان باہو رحمت اللہ نے اللہ کا ولی آرام کرتا نظر آئے گا۔ آج کل کا ولی تمہیں بازاروں میں نظر آئے گا، ناراض نہ ہونا، حقیقت کروں گا بیان دوستو، چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو، جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسمان دوستو۔ ممبر والے کو اللہ کو حاضر ناظر جان کر دنیا سے بے خوف و خطر ہو کر اپنا مسلک اپنا حق بیان کرنا چاہیے۔ ذکر تم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سناتے ہو، رب کعبہ کی قسم کس نے سے کینی پہ چڑھاتے ہو، کیا مال خریدنے آیا تھا
یا کھجوریں بیچنے آیا تھا، وہ تو نانے کے دین کو حق کر کے بیان کرنے کے لیے آیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، تلواروں کے سائے میں سجدہ کر کے گردن تو کٹوا لی، لیکن نانے کے دین کو دنیا کے نانے کے دین سے حق پھیلانے سے میرے عزیزوں باز نہ آیا۔ ذکر حسین کا کرو، حق بات بھی زبان پہ کیا کرو، اور لوگوں میں آپ حضرات سے آج بات کر کے جا رہا ہوں، یقین جانو آپ کو میں بات جو سنا کے جا رہا ہوں آپ کے میرے کام آئے گی۔ سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، ولی کی تمہیں پہچان بتاؤں، ولی امام بنے گا، ولی ممبر پر بیٹھنے والا خطیب بنے گا، ولی کی زبان پر اللہ کا قرآن ہوگا، سینہ مدینہ بنا ہوا ہوگا۔ آج ہم نے ولیوں کی پہچان کیا کر لی، اور لوگوں اللہ اکبر لے لے کے پھرنے، جنہوں نے کبھی زندگی میں منہ نہیں دھویا وہ خدا کا ولی کیسے بن گیا؟ اور لوگوں پیشاب کر کے استنجا نہیں کرنے والا خدا کا ولی کیسے بن سکتا ہے؟ کتا درندہ تو بن سکتا ہے، ولی نہیں بن سکتا۔ اور لوگوں جو تمہیں تعویذ دے کے کہتا ہے میرے پاس تعویذ ہے، تیری قسمت کا فیصلہ کر دوں گا، اگر قسمت یہ بدلتا خدا پاک کی قسم گلیوں میں دھکے کیوں کھاتا؟ سبحان اللہ۔ جس کے اپنے پاس رہنے کو چھت نہیں ہے، تندوروں پہ لیٹتا پھرتا ہے، لوگوں کی دکانوں کے چھپروں کے نیچے لیٹتا ہے، اللہ اکبر، وہ ولی تجھے مجھے کوٹھی کہاں سے لے کے دے گا؟ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بعد میں تمہیں سخی سلطان بہو بتاؤں۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ ہارون رشید کا زمانہ ہے، حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ بازار میں نکلے، ایک دکاندار نے کہا بہلول مجذوب ادھر آ جاؤ، تازہ تازہ مٹھائی بٹ رہی ہے کھا لو۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ مٹھائی والی دکان پہ بیٹھ گئے، اس نے مٹھائی کھلائی، اللہ کا شکر ادا کر کے اسی بازار میں آگے نکلے، ایک حسینہ جوڑ، ایک حسین جوڑا روڈ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، لڑکی اور لڑکا آپس میں باتیں کر رہے تھے، اللہ والا تو اپنی رمز میں اللہ اللہ کی ضربیں لگاتا جا رہا تھا، اسے کیا پتا ہریالی زمین ہے، کیچڑ پڑا ہوا بنجر ہے، اللہ والے کا پاؤں کیچڑ کے اندر آ گیا، جیسے پاؤں رکھا گندے پانی کا چھینٹا اڑا لڑکی کے کپڑوں پہ گرا، لڑکے کو غصہ آیا، پیر سے جوتا نکال کر بہلول کو مارنا شروع کر دیا، بہلول کی آنکھ میں آنسو آئے، آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرایا گا الحمدللہ، یا اللہ جب مٹھائی کھلائی تب بھی تیرا شکر ہے، الہی جب جوتے پڑوائے تب بھی تیرا شکر ہے۔ حضرت بہلول دو قدم آگے چلے، پیچھے سے چیخنے کی آواز آئی، جس نے جوتے مارے تھے وہی زمین پر کروٹیں بدل بدل کے پرلا رہا تھا، چیخیں مار رہا تھا، اس کی حسینہ اس کی چاہنے والی بہلول کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی بہلول معاف کر دے، کون سی تو نے بددعا دے دی، کون سا تو نے ایسا جملہ بول دیا کہ زمین پہ لیٹ گیا مرنے والا ہے؟ حضرت بہلول کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے تو کوئی بات نہیں کی، پھر اللہ اکبر آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگے، کہنے لگے حساب برابر ہو گیا، اللہ اکبر، تجھے تکلیف پہنچی، تیرے یار کو غصہ آیا، تیرے یار نے مجھے مارا، مجھے تکلیف پہنچی، میرے یار کو غصہ آیا، میرے یار نے تیرے یار کو مار دیا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، تم اللہ کے بن جاؤ اللہ تمہارا بن جائے گا۔ جب تم اسے سجدہ کر کے دکھاؤ گے اللہ کی قسم ہو ہی نہیں سکتا گھر کے اندر بے روزگاری آئے، گھر کے اندر بے برکتی آئے، ہو نہیں سکتا ہمارے پہ قرضہ چڑھے، ہو نہیں سکتا ہمارے پہ زوال آئے۔ سخی سلطان باہو کی قبر پر جا کے پوچھنا اللہ والے یہ بات صحیح عبدالحنان بتلا کے گیا، آپ ایک دن فجر کی نماز پڑھا کر مسجد سے باہر نکلے، آپ نے دیکھا ایک کتا اپنے بازوؤں کو اپنی آنکھوں پہ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ پاس سے گزرے، دل پر القاء ہوا، واپس آ جا اس کتے سے پوچھ، صبح صبح